اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دانش ارشد آفیشیل پہ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو صاحبزادہ پیر عتیق الرحمن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیر عتیق الرحمن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے معروف روحانی مرکز آستانہ عالیہ فیض پور شریف، جو تقریباً 175 برس سے دین حنیف کی خدمت کر رہا ہے، متصل میرپور میں مورہاج 24 دسمبر 1958 بروز بدھ سحری کے وقت مجسمہ علم و عمل والی کامل حضور قبلہ پیر محمد فاضل کے ہاں پیدا ہوئے۔ جد امجد غوث زماں حضرت خواجہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ نے اذان دی اور پہلی غزہ گٹی دی۔ والد گرامی نے نام محمد عتیق الرحمن تجویز فرمایا۔ آپ کو والد گرامی دادا جان دونوں کے زیر سایہ پروان چڑھنے کا موقع ملا کہ جس سے صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی نکھر گئی۔ آپ علم و عمل، تقوی و توکل، صبر و تحمل، عجز و انکساری، سخاوت و شجاعت، فہم و فراست، حق پرستی، حق شناسی، حق گوئی و بے باکی اور جلال و جمال کا مجموعہ تھی۔ قبلہ والد گرامی کو آپ کی ذات سے بے حد پیار اور قلبی لگاؤ تھا، اور آپ قبلہ والد گرامی اور قبلہ جد امجد کے بے حد منظور نظر بھی تھے۔ حضرت قبلہ پیر عتیق الرحمن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی ذہین و فتین تھے۔ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں حصول تعلیم کا آغاز کیا۔ جد امجد نے بسم اللہ شریف پڑھائی۔ ابتدا میں والدہ ماجدہ نے ناظرہ قرآن کریم پڑھایا، پھر والد گرامی نے قرآن کریم حفظ شروع کروایا، پھر درس نظامی کا آغاز بھی کرا دیا۔ ملک میں کئی مدارس علم کے لحاظ سے مشہور تھے۔ آپ نے وہاں جا کر پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن والد گرامی نے اجازت نہ دی۔ آپ نے فرمایا آپ میرے پاس ہی پڑھیں، اور یوں تعلیم کے ساتھ ساتھ فیضان نظر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ قبلہ پیر عتیق الرحمن نہایت پرسوز و گداز، سحر انگیز، شعلہ نوا اور قادر الکلام خطیب تھے۔ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تبلیغ و اشاعت دین و ترویج و مسلک کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور واعظ و تبلیغ کا سلسلہ آپ نے نہایت کم سنی میں شروع کیا تھا۔ آپ نے واعظ و تقریر کی ابتدا اپنے مرشد خانوں سے کی۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے پہلی تقریر حضرت قبلہ پیر سید محمد نیک عالم شاہ کے مزار شریف پر آپ کے سالانہ عرس کے موقع پر کی۔ دوسری بار دربار گوہر بار روترا شریف میں بھی اسی عمر میں تقریر فرمائی۔ پھر یہ سلسلہ تبلیغ و خطابت بڑھتا گیا۔ ملک کے اندر بڑی دینی درسگاہوں، خانقاہوں، بیرون ملک علمی و روحانی مراکز میں یہ آواز گونجتی رہی۔ آپ کی زبان سے بے لوث ارشادات کانوں کے ذریعے دل میں اتر جاتے۔ اسی لیے علامہ سید احمد سعید کاظمی نے 28 اکتوبر 1984 کو قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں منعقد سنی کانفرنس میں کہا کہ اے اہل کشمیر، صاحبزادہ صاحب کا وجود آپ کے لیے باعث رحمت و فخر اور گراں قدر سرمایہ ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو گے تو اللہ اپنی نعمت میں اور اضافہ کرے گا۔ قبلہ پیر محمد عتیق الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم کی تکمیل اپنے والد گرامی سے کی، اور آپ کے والد گرامی نے ہی آپ کو بیعت خلافت و اجازت نامہ عطا فرمایا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ 3 نسبتیں میرے لیے سرمایہ حیات اور سرمایہ دین ہیں۔ آپ نے حرمین طیبین میں متعدد حاضریاں دی۔ سب سے پہلے آپ 6 سال کی عمر میں 1964 کو اپنے جد امجد اور والدین کے ہمراہ حج بیت اللہ ادا کیا۔ والد گرامی نے آپ کو کندھوں پر اٹھا کر تمام مناسک کے حج ادا کروائے۔ آپ کی سیاسی و قومی خدمات۔ قبلہ پیر محمد عتیق الرحمن جہاں علم و عرفاں، خطاب و بیان، خدمت حلق اور اشاعت الدین کے میدانوں میں اپنا سکہ جمایا، وہیں سیاست میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ آپ کی سیاست کا مرکز سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین شہید کربلا اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی رہی۔ آپ نے دین و قوم کی انہی خدمات کو سیاست سمجھا، سیاست جانا، سیاست کہا اور پھر اسے اپنایا۔ آپ نے دین مصطفیٰ کی بقا اور تحفظ، ناموس رسالت و نظام مصطفیٰ کے نفاذ
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، قادیانیوں کی سرگرمیوں کی روک تھام اور ان کے ابلیسی عزائم کو ناکام بنانے کے لیے نہ صرف زبانی کلامی مطالبہ کیا بلکہ اس کے لیے اپنی تمام قوت و صلاحیت کو برقرار رکھنے کا دو ٹوک اعلان فرمایا۔ 1976 کو آپ کے کلمہ حق سے اس وقت کی حکومت کے ہوش اڑ گئے اور ناپاک ہتھ کنڈے آزمانے کے بعد جنجلاہٹ میں آپ کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ دوسرے ہی دن حکومت نے آپ کو رہا کرنے میں عافیت جانی اور اس میں ممتاز کشمیری لیڈر چودھری نور حسین نے اہم کردار ادا کیا۔ قبلہ پیر صاحب 7 اگست 1977 کو جمعیت علماء جموں کشمیر کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے اور 5 ستمبر 1977 کو راولپنڈی میں آزاد کشمیر کی 6 دینی اور سیاسی جماعتوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں جموں کشمیر قومی اتحاد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام جماعتوں کے رہنماؤں کی نگاہ انتخاب آپ پر ٹھہری۔ آپ نے قومی اتحاد کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ضیاء الحق نے کشمیری قائدین کی میٹنگ بلوائی، جس میں خان غلام اسحاق خان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی بھی موجود تھے۔ آپ نے میٹنگ میں نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کیا اور آزاد کشمیر میں اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کا بھی مطالبہ کیا جو اسلامی قوانین کے لیے ٹھوس کام کر سکے، جسے جنرل ضیاء الحق نے تسلیم کیا اور بعد آزاد کشمیر میں اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 13 دسمبر 1983 کو میرپور میں جمعیت علماء جموں کشمیر عام اجلاس ہوا۔ سب نے متفقہ طور پر قبلہ پیر صاحب کو جمعیت علماء جموں کشمیر کا صدر منتخب کیا۔ پیر صاحب نے جمعیت علماء جموں کشمیر کی صدارت کے بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائدین سردار محمد عبد القیوم خان اور سردار سکندر خیاں کے درمیان تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ دونوں جماعتوں نے فطری و نظریاتی ہم آہنگی محسوس کی، نظام مصطفیٰ کے نفاذ، کشمیر کی مکمل آزادی اور الحاق پاکستان کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے دونوں جماعتوں میں اتحاد ہوا۔ یہ اتحاد انتخابی اتحاد کی حیثیت سے ابھرا۔ 2001 میں اس اتحاد کو فتح ہوئی اور مسلم کانفرنس غالب اکثریت سے اسمبلی میں پہنچی۔ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان، سالار جمہوریت سردار سکندر خیاں خان اور پوری پارلیمانی پارٹی نے پیر محمد عتیق الرحمان کو علماء و مشاہی کی مخصوص سیٹ پر ممبر اسمبلی منتخب کیا اور آپ کے اسمبلی میں آتے ہی ایوان کے اندر علمی اور روحانی ماحول نمایاں ہو گیا۔ آپ نے اسلامی قوانین کے نفاذ اور فتنہ قادیانیت کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی اور پھر 2003 میں قادیانیوں کے خلاف تاریخ ساز قرارداد منظور کروائی۔ چنانچہ اگلے الیکشن میں 2006 کو قبلہ پیر صاحب کو دوبارہ اسمبلی ممبر منتخب کیا گیا۔ آپ نے اپنی علمی جدوجہد جاری رکھی۔ اسی دوران آپ وزارت کے منصب پر بھی فائز رہے۔ 2011 کے الیکشن میں بھی تیسری بار ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ 7 ستمبر 1974 کو قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی نے قادیانی گروہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تاریخ ساز قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی، جو منظور ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 22 جون 2002 کو قائد اہل سنت حضرت قبلہ پیر محمد عتیق الرحمان نے آزاد کشمیر اسمبلی میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تاریخی قرارداد پیش فرمائی، جو اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ اس سے قبل بھی آزاد کشمیر میں ایک قرارداد 1973 میں پیش کی گئی تھی، جو اتفاق رائے سے تو نہیں بلکہ اکثریت رائے سے منظور ہوئی تھی۔ قائد اہل سنت پیر عتیق الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے ملک اور بیرون ملک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گیراں قدر خدمات سر انجام دی۔ وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے اور آزاد کشمیر کے چپے چپے میں ختم نبوت کانفرنسیں منعقد فرمائی۔ بالخصوص ضلع کوٹلی اور مضافاتی علاقہ گوئی اور میرپور نیو سٹی، جو فتنہ قادیانیت کا مرکز ہیں، ان مقامات پر زیادہ توجہ رکھی اور لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت روشناس کرایا۔ ان علاقوں میں آج جو قادیانی اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ قبلہ حضرت صاحب کی عملی جدوجہد کا ثمر ہے۔ قبلہ حضرت صاحب کے بعد آج تک آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے خلاف اس زور کی، اس طرز کی کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ 2005 کو دہلی میں ایک اہم کشمیر کانفرنس ہوئی، جس میں آپ نے بھی مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان، سابق صدر راجہ ذوالقرنین خان، موجودہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان اور دیگر کے ساتھ شرکت کی۔ کانفرنس کے علاوہ آپ نے سرہند شریف، بریلوی شریف، میرٹھ شریف، مراد آباد اور دہلی کے مختلف مزارات پر حاضری دی۔ قبلہ پیر صاحب کو اپنے مشن سے بے حد محبت تھی، بالخصوص عقیدہ توحید و عقیدہ ختم نبوت۔ وصال سے 2 روز قبل
کوٹلی میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس سے 1 گھنٹہ خطاب فرمایا اور دیگر بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کی۔ 18 مارچ بروز اتوار صبح 8:13 پر ملت اسلامیہ کا یہ عظیم چراغ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ وصال باکمال سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل سید غلام یاسین گیلانی صاحب کے ساتھ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچے۔ چند لمحے جو زندگی کے باقی تھے، آپ نے شاہ صاحب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار کلمہ اول کلمہ ثانی پڑھا، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ان کلمات سے نوازا اور دائیں بازو پر سر مبارک رکھا اور ہمیشہ کے لیے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ آپ کے جسد حاکی کو آپ کی رہائش گاہ F2 میں لایا گیا، جہاں غسل دیا گیا اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ آستانہ عالیہ فیض پور شریف میں لایا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان، سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید، سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب خان، اپوزیشن لیڈر چودھری محمد یاسین، سینئر وزیر چودھری طارق فاروق، وزرائے کرام، ممبران اسمبلی، افسران اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ آپ کے نماز جنازہ کی امامت آپ کے برادر اکبر، محبوب العلماء والمشائخ، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب نے فرمائی۔ بعد نماز عصر آپ کو اپنے والد گرامی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین میں ملک کے اکابر علماء و مشائخ کے علاوہ کیپٹن محمد صفدر نے بھی شرکت کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔